ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو ان چند گنتی کے دنوں کو جو کہ ایام تشریق کے ہیں۔ ایام تشریق کے دن ذوالحجہ کے مہینے میں آیا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے دن، جو کہ منی ایک میدان ہے، اس کے اندر حاجی حضرات عام طور پہ گزارا کرتے ہیں۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا اللہ کی جانب سے حکم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حاجی ان ایام میں بہت سارے افعال اور کام ہوتے ہیں، وہ ادا کرتے ہیں۔ ارکان ان کو کہا جاتا ہے حج کے، جن میں قربانی کی جاتی ہے، حلق کیا جاتا ہے، قصر کیا جاتا ہے، جمرات جو شیطان ہوتے ہیں ان کو، تینوں شیطانوں کو الگ الگ اوقات میں کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کو رمی جمار کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی احرام مکمل، اپنا حج مکمل کرتے ہی احرام کو کھولا جاتا ہے۔ تو یہ سارے دنوں کے افعال ہیں، اعمال ہیں، اور ان میں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھی جائے، بلکہ پوری دنیا میں مسلمان الحمدللہ صرف اور صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی ان ایام تشریق کے اندر تکبیرات زور سے آواز بلند کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں۔ خواتین کو بس اتنی اجازت ہے کہ کچھ ہلکی آواز سے پڑھ لیں، تاکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، اور ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو جلدی کرے 2 دنوں میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جو تاخیر کرے یعنی کہ کچھ دیر کرے ان دنوں میں تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ 10 ذی الحجہ کے بعد جو 2 دن ہیں اس میں قیام کر لے منی کے اندر ہی، اور 12 کی شام کو اگر مکہ چلا جائے تو یہ بھی جائز ہے عمل۔ اسی طرح اگر کوئی 13 کی شام تک ٹھہر جائے پھر وہ مکہ جائے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مہینے ہیں حج کے وہ 3 ہیں، اور جو ایام ہیں حج کے وہ 5 ہیں۔ مہینے کیسے کہتے ہیں کہ جیسے ہی یعنی کہ پہلی تاریخ ہو جائے اور کسی نے اگر احرام باندھ لیا حج کے لیے تو یہ بھی جائز ہے، بھلے وہ منی تو 8 کی مغرب سے پہلے پہنچے گا، لیکن اس نے پہلی تاریخ سے ہی حج کا احرام باندھ لیا اگرچہ اس نے نیت نہیں بھی کری، تو یہ بھی علماء فرماتے ہیں جائز عمل ہے۔ اسی طرح جو حج کے 5 دن ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ 8، 9، 10، 11 اور 12۔ اسی طرح اگر کوئی 13 تک بھی ٹھہر گیا تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اگر وہ جلدی بھی کر لے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ 12 کی شام تک 10 کے بعد اس نے بس 2 دن رکا
اور پھر مکہ چلا گیا، اور اگر 13 بھی کر دی تو دیر کر دی، یہ بھی جائز ہے۔ لمن اتقا، اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان احکامات میں اسی کو اصل اس شخص کو فائدہ حاصل ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ڈرتے یہ کام کرے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ تم اسی کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ ہوگا کہ مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے ایک دن، چنانچہ وہ اب کسی پر ظلم زیادتی کرنے سے ڈرے گا۔ ورنہ اگر انسان کے اندر سے ڈر نکال دیا جائے اور اسے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ کا تو کوئی حساب کتاب، کوئی کھاتا واتا ہے ہی نہیں، پھر آپ دیکھیں انسان سے بڑا فرعون کوئی نہ ہو۔ چنانچہ انسان تو بچتا ہی اسی وجہ سے، اور اعمال کی پابندی کرتا ہی اسی وجہ سے کہ اسے ایک دن کا ڈر اور خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ گزشتہ جو آیات گزری نا اس میں پچھلے درس کے اندر، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا، دو قسم کے گروہوں کا ذکر فرمایا۔ ٹھیک ہے، کیا تھے وہ لوگ کہ جن کا پہلے ذکر ہوا؟ پہلی قسم کے لوگ وہ تھے کہ جو صرف دنیا طلب کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، کچھ بھی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی فلانی آسائش دے دے، فلانی راحت دے دے، فلانا ہمیں دنیا عطا کر دے۔ ہمیشہ مانگتے ہیں تو بس دنیا ہی مانگتے ہیں، غلطی سے بھی آخرت نہیں مانگتے اللہ سے کبھی بھی، آخرت کا کچھ مانگتے ہی نہیں، عجیب لوگ ہیں۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ ہم سے جب بھی ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، دنیا ہی مانگتے ہیں، ہم انہیں دنیا دے دیتے ہیں، اور وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ خود ہی ایسا ہی کرتے ہیں تو اللہ کیا کرے پھر، جب یہ خود ہی اللہ سے آخرت مانگتے ہی نہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا بھی اللہ سے، دنیا کی نعمتیں بھی مانگتے ہیں، حسنہ اچھائیاں بھی مانگتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہیں اصل عقل مند اور بہترین لوگ، جو ایک تیر سے سمجھ لیں دو شکار کرنے والے، کہ بھئی دنیا بھی مانگ رہے ہیں، آخرت بھی نہیں چھوڑ لیں، کہ ان کو پتہ ہے نا ہمارا اگلا مرحلہ کیا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر آخرت میں پہنچنا ہے، ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے بھی تو اللہ سے اسباب اور راستے اور ساری آسائشیں مانگ لے پہلے سے ہی۔ یعنی کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بہترین درجات عطا فرما، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر عطا فرما، یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرما۔ اس سب کے پیچھے تو جنت چھپی ہوئی ہے۔ حضور کا پڑوس کہاں پر ہے بھائی؟ کنفرم بات ہے کہ جنت، وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ اللہ کا دیدار کدھر ہے بھائی؟ جنت میں۔ حضور کو جن کے ہاتھوں سے، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے جن کو حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنتی ہوں گے۔ تو یہ کنفرم آپ دعائیں اللہ سے گویا ایک نعمت مانگ کے اگلی نعمت خود بخود خفیہ انداز میں مانگنے کے، اس کا مقصد ہے میرا یا اللہ کہ جنت تو مجھے کنفرم عطا فرما۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا پچھلی آیات میں کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی مبارک میں جو سب سے بہترین دعائیں پسندیدہ تھی، اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا تھی۔ آپ یہ دعا اکثر دعا مانگتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے اندر ساری کامیابی کے راز چھپے میں اس دعا، یہ ہمارے نبی کی پسندیدہ دعا ہے۔ اور پچھلے درس میں ان دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا تھا۔ یہ جو آج کا درس شروع ہو رہا ہے نا، اس میں بھی دو قسم کے لوگوں کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو باتیں بہت اچھی اچھی اور خوبصورت اور میٹھی اور لذیذ اور شہد سے بھی زیادہ میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں ایسی تیز ہیں کہ اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں۔
اور حیرت کی بات ہے کہ اپنے آپ کو اتنا نیک مخلص اور محب یعنی کہ آپ کو سے محبت کرنے والا جتلاتے کہ اس قدر اس بات کی کوششیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے نبی آپ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آپ چونکہ اس قدر نرم مزاج ہے تو آپ بھی ان کی باتوں میں واقعی آ جاتے ہیں، وہ آپ کے دلوں کو بھی ایسے موہ لیتے ہیں۔ لیکن یہ جان لیں کہ مگر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر حقیقت میں گندگی بھری ہوئی ہے، ان کے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے دل مسلمانوں کے لیے نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور مختلف تفاسیر میں اس آیت کا جو شان نزول بیان فرمایا تو ایک منافق شخص کا نام ذکر کیا جس کا نام تھا اخنس بن شریح۔ یہ وہ شخص تھا، کہتے ہیں بڑا ہی خوبصورت تھا چہرے کا بھی، جسم کا، اور اتنی لذیذ اور ایسی میٹھی اور شیرنی والی تقریر کرتا تھا، ایسی خوبصورت باتیں کرتا تھا، لذیذ کے تو شہد سے زیادہ میٹھی باتیں، اور بڑی لچھے دار باتیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، بیٹھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ سے عشق و محبت کی ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہماری جانیں بھی قربان ہیں، زبان سے ایسی باتیں کرتا تھا۔ اور اس باتوں میں جو ہے نا کوئی بھی مخلص مسلمان ہو بیچارہ پھنس جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس کی باتوں کو بڑا دل سے نا سمجھتے تھے، مانتے تھے، اور جب مجلس سے اٹھتا چلا جاتا تو مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت جس قدر اس سے ہو سکتا ہوتا تھا اس قدر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا، مسلمانوں کی صحابہ کی کھیتیاں برباد کر دیتا، ان کے حیوانات کو ہلاک کر دیا کرتا، مسلمانوں میں فتنہ اور فساد خوب جس قدر پھیلا سکتا تھا اتنا پھیلاتا۔ تو اس کو قرآن نے اللہ نے ذکر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ لوگوں میں سے بعض کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی قسمیں اٹھاتا ہے، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو انسان ہے۔ دیکھیں پہلے گروہ اور پہلی قسم کے ان لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ باتیں ایسی کرتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، حالانکہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس کے دل میں جو کچھ ہے اللہ کو اس پر گواہ بھی بناتا ہے، قسمیں کھا کھا کر لوگوں کے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں دل سے آپ سے محبت کرتا ہوں، دل سے میری ایمان والوں سے محبت ہے، ایسے قسمیں اٹھاتا ہے اس کے اوپر، اللہ گواہ ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور سن لیں کہ یہ شدید ترین جھگڑالو اور دشمن ہے مسلمانوں کا، اس کی باتوں میں نہ آئے ہرگز بھی۔ تو گویا یہاں پر ایک اصولی بات یہ یاد رکھیں، ہمیشہ قرآن میں یہ اصول چلتا ہے ہر جگہ۔ وہ اصولی بات کیا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت اپنے شان نزول کے ساتھ ہمیشہ خاص نہیں ہوتی، یعنی کہ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک کردار اخنس بن شریح کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اس کردار سے مراد صرف اور صرف اخنس بن شریح نہیں ہے، بلکہ ایسا عمل کرنے والا جو بھی انسان دنیا میں گزرا، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت موجود تھا، یا قیامت تک کوئی بھی ایسا انسان آئے کہ جو میٹھی میٹھی باتیں کرے شہد سے زیادہ اور قسمیں اٹھائے، لیکن دل کے اندر اس کے مسلمانوں کی نفرت موجود ہو، اسلام اور شریعت کی نفرت موجود ہو، تو قرآن کی یہ آیت اس شخص کے لیے بھی ہے، یہ صرف اور صرف اخنس بن شریح کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن کا قاعدہ اور اصول یاد رکھیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یعنی کیا مطلب، الفاظ کے عموم کا اعتبار سبب کے خاص ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ ایک آیت سے ضروری نہیں ہے ایک ہی شخص مراد ہو،
بلکہ اس جیسا کردار جتنے بھی دوسرے لوگوں کا بھی ہوگا وہ بھی مراد ہوں گے۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس آیت سے صرف اور صرف ایک ہی شخص اخنس بن شریک مراد ہے، بلکہ ایسا عمل کرنے والا جو بھی ہوگا شخص وہ سب اس سے مراد ہوں گے۔ تو ان سب کو قرآن نے ذکر فرما دیا قیامت تک کے لیے، کہ آج بھی اگر کوئی کسی عالم دین کے سامنے آ کر بیٹھے اور میٹھی میٹھی باتیں کرے، اور کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑے مسائل کے اندر اسی طرح کرتے ہیں، اور حقیقت پیچھے کچھ اور ہوتی ہے۔ یقین کریں بڑے بڑے جو ہے نا اللہ والے نیک لوگ گھبرا جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ایسے وہ حقیقت ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کردار تو بھائی قیامت تک چلتا رہے گا، جن کی زبانیں باتیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں لیکن حقیقت کیا ہوتا ہے، کچھ اور ہوتی ہے۔ ان کی باتوں کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے، ان کی باتوں میں فصاحت بھی بہت ہوتی ہے، اور ان کی زبان بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن سچ کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت سعید اکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض آسمانی کتابوں میں یہ بھی ذکر ہوا ہے، یہ عبارت اِنَّ عِبَادًا السنتہم احلی من العسل، کیا مطلب کہ جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، وَقُلُوبُهُمْ أَمْرًا مِنَ الصَّبْرِ، لیکن ان کے دل کیلوے سے بھی زیادہ کڑوے ہیں، یعنی کہ جیسے زہر ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ ان کے دل کڑوے ہوتے ہیں، زبانیں لیکن اتنی میٹھی ہوتی ہیں۔ لَبِثُوا لِلنَّاسِ وُثُوقُ مِنَ اللِّینِ، وہ لوگوں کے سامنے بھیڑ بکریوں والے لباس پہن کر آتے ہیں، ایسے مسکین بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس قدر اپنے آپ کو کمتر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، کن کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ دیکھیں 3 علامتیں ہو گئیں۔ پہلی علامت کیا ذکر کی کہ ان کی زبانیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں، شہد سے بھی زیادہ، لیکن دل ان کے زہر سے زیادہ آلودہ ہوتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں، اور ان کے لباس مسکینوں والے ہوتے ہیں۔ یشترون الدنیا بالدین، چوتھی غلط صفت ان میں کیا ہوتی ہے کہ یہ دنیا کو خریدتے ہیں دین کے بدلے، دین کو بیچ دیتے ہیں بڑی آسانی سے اور دنیا خرید لیتے ہیں چند ٹکوں کے بدلے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ علیہ تشتریون وبئس تغترون، یہ لوگ مجھ پر جرت کرتے ہیں اور میری وجہ سے یہ دھوکے کا شکار رہتے ہیں، اللہ سے غلط امیدیں باندھتے ہیں۔ ہمارے بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بڑے غفور الرحیم، اللہ بڑے معاف کرتے، یہ اللہ پہ غلط دھوکے کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں وَعِزَّتِي لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً تَتْرُكُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانٍ، میری عزت کی قسم کہ میں ان پر ایسا فتنہ مسلط کر دوں گا کہ ان کا بردبار شخص جو ہوگا نا، سب سے برداشت کرنے والا انسان بھی ان کے اندر، صبر کرنے والا بھی، وہ بھی حیران ہو کر رہ جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر اللہ ایسا کرتے ہیں۔ جب یہ قول، یہ والی بات حضرت سعید نے جو بیان فرمائی، حضرت محمد بن کعب ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے سنی تو فرمایا کہ یہ قول، یہ بات تو ھذا فی کتاب اللہ، اس قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اچھا وہ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جس کے اندر یہ بات موجود ہے؟ تو حضرت محمد بن کعب نے جواب میں کہتے ہیں یہی والی آیت پڑھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی غرض کی باتیں ایسی ہیں کہ آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہیں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو کچھ اس کے دل میں ہے، اور وہ اس پہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سخت ترین دشمن ہے۔ اس کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہے لیکن اس کا دل زہر سے زیادہ مہلک اور کڑوا ہوتا ہے، خطرناک۔ تو اسی لیے فرمایا آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے نا یہ شخص، تو چاہتا ہے زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا، فساد کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور ہلاک کرتا ہے کھیتی کو ان کی، یعنی کہ آگ لگا دیتا ہے، وَالنَّسْلَ، اور چوپایوں کو بھی ان کے ہلاک کر دے۔ یہ اس کا دل کے اندر تمنا ہوتی ہے
کہ جیسے ہی میں مجلس سے اٹھ کر جاؤں تو میں یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤں، حالانکہ سامنے اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ اور واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ اس آیت کے دو مطلب بنتے ہیں، دونوں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا مطلب تو یہی ہے کہ جب وہ مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے، پیٹ پھیر کر اٹھ کر چلتا ہے، تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ، تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح دوسرا مطلب کیا ہے کہ جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو وہ زمین میں فساد مچاتا ہے، کھیتیاں اجاڑنا چاہتا ہے، چوپایوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، انسانوں کو تنگ کرنا چاہتا ہے۔ سرکاری ادارے میں اسے کوئی عہدہ مل جاتا ہے، اپ گریڈیشن ہو جاتی ہے، 17 گریڈ پہ لگ گیا، گیزیٹڈ آفیسر بن گیا، تو دیکھیں اللہ کیسی راز کی باتیں بتاتے ہیں۔ انسان تو سمجھتا ہے نا کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اب میں سارے ماحول کو صحیح کروں گا، اب میں اپنے آفس کے دفتر کے سارے ماحول کو، چونکہ اب میں افسر بن گیا ہوں نا، اب تو میں خدا بن گیا۔ جب تک یہ افسر نہیں تھا تو خود بھی کام چور تھا، خود بھی ڈیوٹی پہ آتا ہی نہیں تھا، اور جیسے افسر لگ گیا تو اب اس کے پاس کیا ہے؟ راستے ہیں کہ بھئی رشوت کھانے کا راستہ سب سے بڑا، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے کا راستہ، تنگ کرنے کا راستہ مخلوق خدا۔ اب یہ ڈیوٹی پہ بھی پابندی سے وقت سے پہلے آ رہا ہے، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ دفتر آتے ہی نہیں تھے، اگر غلطی سے آ جاتے تھے تو 2 بجے آ رہے ہیں، 3 بجے آ رہے ہیں، کھانا کھایا اور 1 گھنٹے آدھے گھنٹے میں بھاگ گئے۔ جب افسر لگ گئے تو وہ جی 9 بجے اگر دفتر لگتا ہے 8 بجے آ کے بیٹھے ہوئے کہ جی اب ہماری افسری ظاہر ہوگی نا سب پر، اب تو ہم خدا بنے، اب ہم لوگوں کو یہ سارے سسٹم کو اب ہم صحیح کریں گے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی دیکھ لیں، جب تک حکومت میں نہیں آئے ہوتے تو کیسے دعوے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور جدھر ان کو کرسی مل جاتی ہے وہ دعوے ایک دم یوں پلٹ جاتے ہیں، سارے دعوے ختم، اور ایک دم جو ہے نا فضا ہی بدل جاتی ہے، موسم ہی بدل جاتا ہے، حالات ہی بدل جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا ہوا کیا۔ وہ 4.5 پونے 5 سال کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے، پھر جب دوبارہ وہ موقع آنے لگتا ہے تو ایک دم سے دوبارہ سر اٹھانا شروع کرتے ہیں سب، ایک دم سے ہمیں وہ جو 4.5 پونے سال 5 سال سے ٹوٹے ہوئے راستے تھے اور سڑکیں تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں وہ سب ٹھیک ہونا دکھنے لگ جاتے ہیں، عجیب نظام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک لفظ یہاں پر ذکر کیا، حرس، کھیتی کو بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں عورت کو بھی کہا جاتا ہے، قرآن نے عورت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا، وہ بھی ایک کھیتی ہے نا انسان۔ نسل جانوروں کی اولاد کو بھی کہتے ہیں اور نسل انسانی کو بھی یہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے بالکل دونوں مطلب صاف سمجھا دی کہ انسانیت کو بھی تنگ کرنے کے لیے ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، جن کو جیسے ہی جو ہے نا کوئی عہدہ ملتا ہے اور وہ ایک دم نظریں پھیر لیتے ہیں۔ لوگ خود کہتے ہیں بھائی یہ کل تو ہمیں یہاں سے روز گزرتا تھا سلام کرتا تھا، آج یہ افسر لگ گیا، آج اس نے ہمیں دیکھا تک بھی نہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اپنے آنکھوں سے دیکھا سامنے، لوگوں نے یوں کہا، اور یہ حقیقت ہے۔ تو ایک دم وہ نظریں پھیر لیتے، بدل جاتا ہے۔ تو جب یہ حاکم بن جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کی عورتوں میں بے حیائی بھی پھیلاتا ہے، فتنہ اور فساد بھی پھیلاتا ہے، اور ان کے اندر گندگی پھیلانے کی کوششیں کرتا ہے۔ جب تک اس کو اقتدار نہیں ملا ہوتا تب تک تو بڑی اچھی اچھی اور پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، لیکن جیسے ہی جب اس کو اقتدار مل جاتا ہے تو اصل چہرہ اس کا اقتدار حاصل ہوتے ہی واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے، سامنے دکھ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو یہ ایک دم بھڑک اٹھتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، خیش میں آ جاتا ہے کہ ارے یہ مجھے کیا کہہ رہے ہو، میں اللہ سے ڈروں؟ تم ہوتے کون ہو یہ بات کہنے والے کہ مجھے اللہ سے ڈرانا چاہتے ہو؟ اور میرے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، میں تو اللہ سے پہلے ہی ڈرتا ہوں، حالانکہ انسانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ظالم بنا ہوا ہے، لیکن سامنے سے ایک دم برہم ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ کہنے کی جرت تم نے کیسے کی؟ حالانکہ آپ غور کریں، اللہ سے ڈرنا امیر المؤمنین
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین اتقوا اللہ، اللہ سے آپ ڈریں، یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ایک دم ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور کانپ گئے اور مان گئے اس بات کو کہ واقعی ہم نے غلطی کر دی، بھائی ہمیں اللہ کا خوف ہے اور ہم ایسا نہیں کر سکتے، ڈر گئے ایک دم ان کے دل۔ اللہ کا نام جیسی آیا نا کہ اللہ کا نام ہی ایسا بڑا ہے، اور آج کا یہ انسان کیا کہہ رہا ہے؟ متکبر، تکبر میں آ کر ہمارا آج کا حکمران مسلمان وہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کو اگر کوئی کہہ دے تو آگے سے غصہ ہو جاتا ہے، بھرم میں آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، مجھے کہتے ہو الٹا۔ حالانکہ آپ تو دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں ان کے تو اللہ فرماتے ہیں اخذتہ العزت بالاسم، تو اس سے نخوت یعنی کہ تکبر گناہ پر اور زیادہ اس کو آمادہ کرتی ہے، یہ چیز اس کو اور متکبرانہ بناتی ہے، اور زیادہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور یہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ مہاد مہد سے ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بچے کی مہد یعنی کہ چھوٹے بچے کی جگہ، آرام کی جگہ، تو اللہ گویا یوں سمجھ لیں کہ چوٹ لگا رہے ہیں اس پہ۔ گہوارہ کو بھی کہا جاتا ہے مہد، جدھر بچے کو آرام کے لیے آپ لٹا دیتے ہیں نا، سلا دیتے ہیں، تو اللہ چوٹ لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بھی ایسی آرام کی جگہ ملے گی، یاد رکھو کہ جو جگہ کون سی ہے؟ بری آرام کی جگہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو یہ اللہ سختی دلانے کے لیے کہ دیکھو آرام کی جگہ تو ملے گی، اور جہنم میں کون آرام کر سکے گا، لیکن تمہاری آرام کی جگہ یہی ہوگی، سن لو کان کھول کر۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ ایسے لوگ جو یہ پہلی قسم کے بد کردار قسم کے لوگ ہیں، اخنس بن شریح کے کردار والے لوگ، جو ایسے لوگ ہیں اقتدار، کرسی، عہدہ اور گریڈ بڑا مل گیا، افسری مل گئی، گیزیٹڈ ہو گئے، تو اب زمین میں، دفتر میں، اپنے سیکشنز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تباہیاں مچاتے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں۔ ان کی آخرت میں آرام کی جگہ کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ یہ ایک کردار تصویر ہے برے لوگوں کا۔ دوسرا کردار وہ لوگ ہیں جو کہ نیک ہیں، اچھے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کو قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں۔ بیچ دینا بھی معنی صحیح ہے اور خرید لینا بھی معنی صحیح ہے، اور بدلے میں صرف اللہ کی رضا پسند کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ایسا کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے زبان پہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، کہ خدا کی قسم، رب کی قسم، کعبہ کی قسم کہ میں تو کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں اور اس کے وقت کہتے ہیں، یہ الفاظ ہیں کہ فزت ورب الکعبہ۔ یہ آیت کریمہ کہتے ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، تو یہ بھی ایک اچھے کردار تھے۔ تو صرف اس آیت میں بھی یہی اچھا کردار مراد نہیں ہے، بلکہ قیامت تک ایسے اچھے کردار والے جو لوگ بھی ہوں گے وہ اس آیت کا مصداق ہوں گے۔ جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا نا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو قریش والوں نے ان کا تعقب کیا، پیچھا کیا اور ان کو روک لیا۔ جب ان کو روکا تو کہا کہ اے صہیب، تم جب مکہ آئے تھے نا روم سے، تو یاد کرو تم اس وقت کتنے غریب آدمی تھے، مکہ آ کر تم نے یہاں پر لوہار بنے اور تم نے خوب مزدوری کی اور مال اکٹھا کیا، آج تمہارے پاس دولت ہے تو تم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو، ہم تمہیں مکہ چھوڑ کے نہیں جانے دیں گے۔ تو کہتے ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے، اور ان کے پاس ایک ترکش تھا جس میں کافی تیر بھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ تیر اپنے سامنے پھیلا لیے
اور کہا کہ بس ٹھیک ہے پھر تم اگر مجھے پکڑنا چاہتے ہو تو میں ہر ایک پہ یہ تیر چلاؤں گا، جب یہ تیر جتنے تمہارے لوگ مار سکے زخمی کر سکے ہو جائیں گے، اس کے بعد میں اپنی تلوار سے تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ تلوار کے بعد بھی جب میری تلوار ٹوٹ جائے گی پھر ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اپنا سامان لے کے بھاگ بھی جاؤں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پھر تم مجھے مار بھی دو، لیکن دیکھو میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھا سودا ہے، اگر تم یہ سودا قبول کرتے ہو تو بتاؤ۔ میرے پاس سودا یہ ہے کہ میرا مال ہے جو میں نے ایک جگہ پہ خفیہ جگہ پہ چھپایا، تو اگر تمہیں اس مال کو چاہتے ہو، اور تھے بھی یہ سارے کیا منافق اور کافر قسم کے مشرک لوگ تھے، تو یہ جانتے تھے کہ یہ اس لالچ میں آئیں گے، تو انہوں نے کہا میں نے رقم چھپائی ہوئی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں پتہ بتا دیتا ہوں، یا تو رقم لے لو یا میری جان لے لو، جو تمہیں پسند وہ۔ جان بھی تم ایسے نہیں لے سکو گے، کئی سالوں کو میں بھی پہلے ماروں گا اس کے بعد۔ تو اب مشرک تھے، ڈر پوک لوگ تھے، کہا اچھا یہ بتاؤ مال کا پتہ بتا دو ہمیں، مال کدھر ہے؟ تو انہوں نے پتہ بتا دیا، وہ سارے چلے گئے، چھوڑ دیا حضرت صہیب رضی اللہ۔ جب چھوڑ دیا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ ہجرت کر گئے، پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہتے ہیں مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں جیسے ہی پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی وحی کر کے ان کا سارا معاملہ بتا دیا تھا، سارا معاملہ بتا دیا تھا کہ کیا ہوا ہے واقعہ۔ تو آتے ہی جو ہے نا اطلاع ملتے، جیسے ہی یہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمائے کہ صہیب ابا یحییٰ، بڑا نفع کا سودا کر کے آ گئے تم تو، بڑا زبردست کمال کی تجارت کر کے آئے ہو اے صہیب، کیا کمال کر کے آئے ہو تم تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا چند ٹکے کے بدلے میں تم نے گویا کہ جنت خرید کے آ گئے، چند ٹکوں کے بدلے میں جنت خرید کے آ گئے، اللہ کی رضا حاصل کر کے آ گئے، خرید کے لے کر آ گئے اللہ کی رضا۔ گویا آپ نے دیکھے نا جب اپنے بدلے میں اپنی جمع پونجی دے دی، اپنے جان مال کی پھر پرواہ نہیں کری، اور آپ نے اپنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنا مقصد رکھا، تو دیکھیں اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے جو ہے نا آپ کی اچھائی بیان ہو رہی ہے، تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تبھی تو ایسے لوگ کہتے ہیں نا دنیا میں موجود ہیں، تبھی تو قیامت نہیں آ رہی۔ ہم جیسے لوگوں کے علاوہ اچھے لوگ بھی جو صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار۔ تو اس آیت کا مصداق وہ سب کردار ہیں جو اپنی جان و مال کے بدلے اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، تبھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کائنات کو بچایا ہوا ہے۔ اور اب یہ آخری آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو ایک مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا حوالہ یہاں ضروری ہے کہ میں نے ایمان والوں کی جو جانیں ہیں اور مال ہیں ان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ حالانکہ یہ مال اور جان بھی تو کس نے دی ہے؟ اللہ ہی نے دی، اور اللہ ہی نے اس کو خرید بھی لیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا شفیق ہے، مہربان ہے۔ تو یہاں یہ دوسرے کردار والے لوگ ہیں جن کے ایک چہرے ہیں، باطن اور ظاہر ان کا ایک جیسا ہے، ایسے مسلمان دنیا میں بہت کم ہیں، تعداد ان کی کم ہے۔ اللہ نے یہاں دونوں چہروں کا رخ سامنے رکھ دیا کہ دیکھو پہلا چہرہ کیا ہے، اخنس بن شریق کا ہے جو منافق ہے، زبان اتنی میٹھی ہے لیکن پیچھے اس کے دل میں اسلام کا، مسلمانوں کا بغض ہے۔ اور دوسرا کردار ہے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، کہ اب ہمیں خود پسند کر لینا چاہیے کہ ہم کس کردار کی طرف ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی زندگی اپنانا چاہتے ہیں تو اب اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت جو پھر انشاءاللہ اگلے درس میں شروع ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کردار اپنانا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ پورے کے پورے دین اسلام میں، شریعت میں داخل ہونا پڑے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔